صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب المساجد جاری ہے، اور آج جو باب ہم پڑھیں گے اس میں اس کا عنوان ہے نوم المرأۃ فی المسجد، کسی عورت کا مسجد میں سونا۔ یعنی یہ باب اس ذیل میں ہے کہ کیا کوئی عورت مسجد میں سو سکتی ہے، اگر کوئی ایسی اس کو مجبوری ہو جائے یا کوئی اور جگہ اس کے پاس نہیں ہے تو کیا مسجد میں وہ سو سکتی ہے۔ حدیث ہے 428، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں ان ولیدۃ کانت سوداء لحی من العرب، کہ ایک لونڈی تھی کالے رنگ کی، سودا، لحی من العرب، جو عرب کے کسی قبیلے کے ساتھ رہتی تھی، فَأَعْتَقُوهَا، انہوں نے اسے آزاد کر دیا تھا، فَكَانَتْ مَعَهُمْ، لیکن وہ ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ قالت، کہتی ہیں وہ لونڈی کہتی ہے، فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ، کہ ایک بچی اس قبیلے کی باہر نکلی، عَلَيْهَا وِشَاحٌ أَحْمَرٌ مِّن سُيُورٍ، اس بچی کے گلے میں سرخ رنگ کا چمڑے کا ہار تھا۔ قالت، اس نے کہا، فَوَضَعَتْهُ، وہ اس نے کہیں چھوڑ دیا، اسے کہیں رہ گیا، او وقع منہا، یا اس سے کہیں گر گیا، فمرت بہ ہدیۃ وہو ملق، کہ ایک چیل آئی اوپر سے گزری، فحسبتہ لحما فخطفتہ، وہ سرخ رنگ کا چمڑے کا ہار تھا جس کو جو چیل تھی وہ سمجھی کہ یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، فخطفتہ، تو اس نے اس کو جھپٹ لیا۔ قالت، وہ کہتی ہے، فالتمسوہ فلم یجدوہ، تو اس قبیلے والوں نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا اور انہیں وہ ملا نہیں۔ قالت فاتہمونی بہ، تو انہوں نے اس کا اتہام، اس کا الزام جو تھا وہ میرے اوپر لگا دیا۔ قالت، کہنے لگی، فاتفقوا یفتشون، کہ وہ اس کی تفتیش کرنے لگے، انہوں نے میری تلاشی لینی شروع کر دی، حتی فتشوا قبلہا، یہاں تک کہ انہوں نے میرے اگلے حصے کی شرمگاہ کی بھی تلاشی لے لی۔ قالت واللہ انی لقائمۃ معہم، کہتی ہے کہ اللہ کی قسم میں ان کے ساتھ ہی کھڑی تھی، اذا مرت حدیات فالقت، کہ وہ جو چیل تھی وہ دوبارہ آئی، اوپر سے گزری اور اس نے وہ ہار گرا دیا۔ قالت، میں نے کہا، فوقع بینہم، کہ وہ ہار جو تھا، کہنے لگی، وہ ان کے درمیان گرا۔ قالت فقلت ھذا الذی، کہ یہ ہے وہ اتہمتمونی، کہ جس کا تم میرے اوپر الزام دیتے تھے، زعمتم وانا منہ بریۃ، اور مجھے الزام دیتے تھے اور اب میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بری کر دی ہے۔ اور وہوا ذا ہوا، اور کہا کہ یہ دیکھو یہ ہے یہ ہار، وہوا ذا ہوا، یہ ہے دیکھو یہ ہے، تو یعنی وہ گر گیا تو اس نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ تم لوگ مجھے الزام دیتے تھے اور ہار یہ ہے۔ قالت، کہنے لگی، فجاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسلمت، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ قالت عائشہ، تو عائشہ فرماتی ہیں، فکان لہا خباء فی المسجد او حفش، کہ اس کے لیے مسجد میں کوئی چھپر لگا دیا گیا یا چھوٹا خیمہ لگا دیا گیا۔ قالت، کہنے لگی، کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فکانت تأتینی فتحدث عندی، کہ وہ میرے پاس آیا کرتی تھی اور میرے پاس بیٹھ کے باتیں کیا کرتی تھی۔ قالت، فرماتی ہیں، فلا تجلس عندی مجلسا الا قالت، کہ جب بھی وہ آتی اور بیٹھتی، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ آئے اور بیٹھے اور یہ جملہ نہ بولے، وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ عَجِيبِ رَبِّنَا، اور کہیں لفظ آیا ہے تعجیب، تو کہتی ہیں کہ جب بھی وہ میرے پاس آتی اور آ کے بیٹھتی تو یہ ضرور کہتی کہ یوم الوشاح من عجیب ربنا، کہ یہ جو دن تھا، ہار کا دن تھا، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عجب نشانی تھا۔ الا انہ من بلد الکفر انجانی، کہ یہ دن ایسا تھا جس نے مجھے کفر کے شہر سے نجات دی۔ قالت عائشہ، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں،
فقلت لها، میں نے اس سے کہا ما شأنک لا تقعدین معی مقعدا الا قلت هذا، کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی میرے پاس بیٹھتی ہو تو تم یہ شعر یا یہ جو جملہ ہے یہ ضرور بولتی ہو. قالت حدثتنی بهذا الحدیث، تو اس نے مجھے یہ حدیث سنائی، یہ پورا واقعہ جو ہے سنایا. تو واقعہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ لونڈی جو تھی آزاد کردہ لونڈی تھی، لیکن رہتی اسی قبیلے کے ساتھ تھی. تو ہار جب ان کا گم ہوا ہے، اور جیسے ایک ہمارا معمول ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ جب بھی گھر کی کوئی چیز گمتی ہے تو سب سے پہلے جو نظر جاتی ہے وہ ملازموں کی طرف جاتی ہے، اگرچہ چیز گھر سے ہی کہیں سے مل جائے یا کوئی اور لے آیا یا بچے نے کہیں رکھ دی ہو کسی نے، لیکن سب سے پہلے جو دھیان ہے وہ ملازموں کی طرف جاتا ہے کہ ان میں سے کسی نے اس کو غائب کر دیا ہوگا. تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا کہ اس لونڈی نے غائب کیا ہوگا اور اس کی تلاشی لی اور وہ ہار نہیں ملا، لیکن اسی وقت وہ چیل جو اس کو چک کے لے گئی تھی وہ لا کے اس نے گرا دیا. تو اس سے دیکھیں جو اصل جس باب میں امام بخاری اس کو لائے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ چونکہ آزاد کردہ تھی تو وہاں سے وہ نکل آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس نے ایمان قبول کر لیا، اور وہ اکیلی تھی، اس کا کوئی گھر نہیں تھا، نہ محرم عورت تھی. اس وقت فوری طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد کے اندر ٹھہرایا. کوئی ایسا بندوبست ابھی نہیں ہوا تھا جہاں پہ اس کو ٹھہرایا جا سکے. ہو سکتا ہے بعد میں کوئی ایسا بندوبست ہو گیا ہو اور اس کو کہیں اور شفٹ کر دیا ہو، اس کی شادی کر دی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عارضی طور پہ اس کے لیے مسجد کے اندر خیمہ لگا دیا گیا. 2 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، خباؤن اور حفشن، چھوٹا خیمہ یا بڑا چھپر جو بھی ہو سکتا ہے. تو مسجد کے اندر چھپر اس کے لیے لگا دیا گیا اور وہ وہیں پہ رہتی تھی، ظاہر ہے وہاں وہ سوتی بھی ہوگی. تو اس کے لیے باب باندھا امام بخاری نے کہ عورت کا مسجد میں سونا. تو مطلب یہ ہے کہ عورت بھی ضرورت کے وقت مسجد میں ٹھہر سکتی ہے، سو سکتی ہے. اور مسجدیں اس دور میں محفوظ ترین مقام ہوتا تھا، اور مسجد کا مقام ویسے بھی جب ہم پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ صرف نماز کی جگہ نہیں تھی، یہ ایک پناہ گاہ بھی تھی. اور ضرورت کے وقت اس کے اندر جیسے ہم نے پیچھے ساری چیزیں پڑھیں کہ مال غنیمت بھی ڈالا جاتا تھا، مقدمات کے فیصلے بھی ہوتے تھے، یعنی نکاح بھی ہوتے تھے، بہت ساری چیزیں جو مساجد کے اندر ہوتی تھیں. تو یہ ایک نئی چیز ہم نے دیکھی کہ ایسی پناہ گاہ بھی تھی کہ اگر کسی کو عارضی طور پہ کوئی مجبوری ہے تو وہاں پہ اس کو ٹھہرایا بھی جا سکتا تھا. اور ظاہر ہے یہ ٹھہرایا جانا مسجد کے ایسی جگہ پہ نہیں تھا جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، کیونکہ یہ تذکرہ میں کہیں نہیں ملتا کہ صحابہ کرام نماز پڑھنے آتے اور وہاں کسی عورت کا چھپر تھا اور اس کو ہٹا کے تو نماز پڑھتے. یقیناً یہ مسجد میں ایسی جگہ پہ ہوگا جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی، مسجد کے احاطے کے اندر اس کی کسی سائیڈ پہ، کسی صحن میں، کسی جگہ پہ ایسی جگہ پہ خیمہ لگایا گیا ہوگا جو کہ نمازیوں کو دقت میں ڈالنے والا نہیں تھا اور نماز کی جگہ کو ڈسٹرب کرنے والا نہیں تھا. لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ ایسا مرد یا عورت جس کے پاس کوئی اور رہائش میسر نہیں ہے، اس کے لیے مسجد میں رات گزارنا اور سونا جائز ہے، بشرطے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو. اب آج کا دور فتنے کا دور ہے، اور آج تو مساجد جو ہیں وہ مردوں کے لیے بھی بند ہو جاتی ہیں اور نماز کے اوقات پہ کھلتی ہیں. اس کے بعد عموماً مساجد کے اندر تالا ہوتا ہے. ایک تو ہم نے مساجد کا وہ استعمال بھی ترک کر دیا، اور دوسرے کچھ حالات ایسے ہوئے کہ اس میں آ کے مساجد جو ہیں ان کو بند رکھنا ایک مجبوری بن گئی، یا اس کا وہ مقام نہ رہا جو پہلے تھا. بہرحال اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو کوئی مرد یا عورت ایسا ہے جو مجبور ہے، اسے مسجد کے اندر ٹھہرایا جا سکتا ہے. اور دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک ایسا مقام جہاں انسان کے دین، ایمان یا عزت کو خطرہ ہو، دیکھیں اس کے کس برے طریقے سے انہوں نے تلاشی لی تھی، تو اس مقام سے ہجرت اختیار کر لینی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ہجرت جو ہے انسان کے لیے باعث خیر ہو، کہ جیسے وہ عورت آزاد کردہ تھی لیکن مجبوری کے تحت وہاں رہ رہی تھی، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن جب اس کے ساتھ اتنا برا سلوک ہوا تو وہاں سے نکل آئی، اور نکل کے اسے اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا مقام دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کو نصیب ہوئی، اور اس کے نتیجے میں اس کو نعمت اسلام ملی، اور دارالکفر سے وہ دارالاسلام کی طرف منتقل ہو گئی. تو اس ہجرت کو اللہ نے اس کے لیے بہت باعث خیر بنایا. تو مقام تبدیل کرنے کے بارے میں سوچا جانا چاہیے اگر کہیں پہ بہت زیادہ فتنے یا مصائب ہوں. تیسری چیز میں یہ پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام اور عزت کتنا زیادہ ہے. آج جو اتنے زیادہ الزام اسلام پہ لگائے جاتے ہیں، یعنی کچھ ہماری معاشرتی رسومات ہیں، کچھ
کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہندوؤں کے ساتھ رہ کے ہمارے اندر آ گئیں، یا کچھ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں مسلمانوں کی کہ وہ عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے صحیح طرح، یا کوئی اور چیزیں ہیں، لیکن آج آ کے الزام جو ہے وہ دشمنان دین بھی اور ایسے مسلمان بھی جو دین سے پوری طرح سے واقف نہیں ہیں وہ اسلام پہ لگاتے ہیں کہ جی اسلام نے یہ کر دیا اور اسلام کے اندر یہ ہو گیا اور اسلام عورت کو مقام نہیں دیتا، یا اسلام نے عورت کو دوسرے درجے کا شہری بنا کے رکھا ہے۔ لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کتنی تکریم دی، اس کو کتنی عزت دی، ایک تو اس کو پناہ دی، وہ تنہا تھی پھر بھی اس کو وہاں پہ مقام دیا، اور اس کو مسجد کے اندر اس کو ٹھہرایا اور وہاں پہ خیمہ لگا کے دیا۔ اور ایک بات اور بھی لگتی ہے کہ اس دور میں جو مساجد ہیں یہ امن کتنا زیادہ تھا کہ ایک عورت تنہا مسجد میں رہ رہی ہے، مرد راتوں کو بھی آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جاتے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دیگر مقاصد سے بھی آ رہے ہیں۔ اس وقت تو کوئی ایسے تالے نہیں تھے، کوئی ایسی بڑی چار دیواری نہیں تھی مسجد کے گیٹ، کھلی مسجد تھی، صرف چھپر تھا ایک جہاں پہ نماز پڑھی جاتی تھی، باقی جو مسجد کا صحن تھا وہ کھلا صحن تھا۔ تو اس میں ایک عورت رہ رہی ہے اور اس کو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام، اور اس طرح کا اسلام مطلوب ہے، ایسا امن ہو کہ کوئی عورت ہے، نامحرم ہے، تنہا رہ رہی ہے، لیکن اسے اپنی عزت کا کوئی خوف نہ ہو۔ تو یہ مقام اسلام عورت کو بھی دیتا ہے، اور یہ معاشرتی مقام ہے، یہ معاشرتی اصلاح ہے، یا یہ معاشرتی تحفظ اور معاشرے کی ایک بہترین تصویر ہے۔ وہ نورانی معاشرہ تھا جس کے اندر عورتیں اس قدر محفوظ تھیں، اور اسی نورانی معاشرے کو ہمیں اس قرآن و حدیث کے ذریعے دوبارہ سے تشکیل دینا ہے۔ اور جب ہم اسلام کے احکام پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نورانی معاشرہ بنے گا۔ اس میں عورتوں کو اپنے فرائض ادا کرنے ہیں اور مردوں کو اپنے فرائض ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح 5ویں نمبر پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ملازموں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور ایسا نہیں کہ بلا وجہ کوئی چیز گم ہوئی یا کوئی اور ایسا واقعہ ہوا تو فوراً الزام جو ہے وہ ملازم کے اوپر لگا دیا اور اس کے ساتھ زیادتی شروع کر دی، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جو حقوق طے کیے ہیں وہ حقوق ان کو دینے چاہیے۔ اگر وہ ہمارے گھروں کے اندر رہتے ہیں تو انہیں عزت کے ساتھ اور تکریم کے ساتھ رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔